دعا کی تاثیر پوچھنی ہو ام سلیم سے پوچھو، جو ابو طلحہ کی بیوی ہیں، حضرت انس کی والدہ ہیں، جو حضور کے 10 سال تک خدمت گزار رہے، اور یہ بھی ان بچوں میں سے تھے جنہوں نے حضور کی خدمت کی۔ حضور کے وصال کے وقت ان کی عمر 21 سال تھی۔ فرمایا کرتے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم راحت کے لیے دن کو آرام کرنا چاہتے تھے تو اکثر ہمارے گھر تشریف لے آیا کرتے تھے۔ ابو طلحہ کے گھر آئے، یہ بھی چاشت کا وقت تھا، تھوڑا آرام کیا اشراق کے بعد چاشت تک، پھر آپ اٹھے، وضو کیا۔ میری ماں اور خالہ موجود تھیں، دونوں سے کہا وضو کر کے نماز پڑھ لو، برکت کی دعائیں دیں۔ میری ماں نے مجھے انگلی سے پکڑ کر، فرماتے میری ماں بڑی سمجھدار عورت تھی، اس موقع پر حضور کو دیکھا مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، خوش ہیں، میں نے انگلی سے پکڑ کے انس کو حضور کے سامنے کر دیا، یا رسول اللہ خدیوی مکھاب، یہ آپ کا خویدم ہے، چھوٹا سا خادم ہے آپ کی خدمت کے لیے، اس کے لیے دعا کر لیجیے۔ حضور نے مجھ سے پوچھا انس مانگو تمہارے لیے اللہ سے کیا دعا کروں؟ میں نے کہا میرے لیے لمبی زندگی، بہت زیادہ مال اور بہت زیادہ اولاد کی، کثیر اولاد کی دعا کیجیے۔ چھوٹا تھا، حضور نے اپنی طرف سے پہلے دعا کی، اللہ اسے دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرما۔ ہمارے پیغمبر امت کے لیے بڑے شفیق تھے، اللہ کی قسم، ان سے پہلے ان کے لیے دنیا اور آخرت کی خیر مانگ لی، اور پھر کہا اب بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ اللہ سے دعا کی، اللہم بارک لہو فی عمرہ، اللہم اطل عمرہ، اللہم بارک لہو فی مالہ و اولادہ، اللہ اس کی عمر بھی لمبی کر دیجئے، اللہ اس کو اولاد مال کی برکت اور کثرت دیجئے۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ نے ایسی برکت دی اولاد میں، اپنے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اپنی زندگی میں 90 سے زیادہ میں نے خود دفن کیے، جو زندہ ہیں ان کی تعداد 200 سے زیادہ ہے۔ مال میں اللہ نے ایسی برکت دی، میں نے حضور کو ایک دفعہ دعوت میں دیکھا، آپ کدو تلاش کر کے کھا رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں، مجھے اس کے بعد کدو سے بڑی محبت ہو گئی، اور میرے گھر میں جب بھی مجھ سے پوچھا گیا، اب جب ایک انسان کی اتنی زیادہ اولاد ہو، پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں، اور عمر بھی 100 سال سے زیادہ ہو، یہ ان صحابہ میں سے ہیں جو سب سے آخری فوت ہوئے ہیں، ان میں سے ایک ہے، لمبی عمر۔ تو ظاہر ہے اس گھر میں گئے، ادھر گئے، وہاں پوتے کے ہاں گئے، ادھر پوتے کے ہاں گئے، خدمت ہو رہی ہے، جو بھی پوچھ رہا ہے آپ کو کیا چیز پسند ہے ہم دیں، میرا جواب کدو کے سوا اور نہیں ہوتا تھا، کدو لے آؤ۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عراق فتح ہوا، بصرہ اور کوفہ کی زمینیں ملی، کچھ حصہ مجھے بھی دیا گیا، اس میں کھجوروں کے باغ لگے ہوئے تھے، میں نے ریحان، ایک قسم کے پھول ہیں، ریحان اور کدو ہی کی فصل لگا دی۔ اللہ نے ایسی برکت دی، ایسی برکت دی، لوگوں کی کھجوریں سال میں 1 مرتبہ ہوتی تھی، فصل 1 مرتبہ ہوتی تھی، انس بن مالک کی کھجوریں سال میں 2 مرتبہ پھل دیتی تھی، ریحان کی مشک پورے علاقے میں پھیل جاتی تھی، اور کدو تو اتنے تھے کہ ایک کدو کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک ایک گدھے کے اوپر آدھا کدو لادا گیا۔ اللہ نے ایسی برکت دی۔ ہم دعا کا مذاق اڑاتے ہیں، دعا حالات کو بدلنے والی ہے، دعا ایسے حالات پیدا کر دیتی ہے کہ انسان کی عقل نہیں سمجھ سکتی۔ قرآن میں دیکھو، جب بھی مشکل وقت آیا کسی پیغمبر پر، سوائے دعا کے آپ کو اس کی زبان سے کوئی اور جملہ نظر نہیں آئے گا۔ حضرت آدم اور اماں حوا نیچے اترے زمین پہ، 40 سال تک ایک دوسرے سے شرق و غرب میں الگ الگ اتارے گئے، اور 40 سال تک دعائیں جو ہو رہی ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، دعا ہو رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام رب سے دعائیں کر رہے ہیں، رب انی مغلوب فانتصر،
رب انصرنی بما کذبون، یہ مجھے جھٹلا رہے، اللہ میری نصرت فرما۔ ایک ایک پیغمبر کے حالات کو دیکھیے، سیدنا ابراہیم کی جو دعاؤں سے سورہ شعراء بھری پڑی ہے، سورہ بقرہ کے اندر موجود ہیں، کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تب بھی دعائیں کی۔ اور مجھے اس ضمن میں ایک دعا یاد آ گئی، الحمدللہ آپ حضرات سے بھی عرض کر رہا ہوں، جن حضرات کے دلوں میں شوق ہے اللہ ہمیں حج اور عمرے کی بارہا زیارت نصیب فرمائے۔ کون سا مسلمان ہے جس کے دل میں شوق نہیں ہے؟ میں عمل بتا رہا ہوں اس کے لیے، مجرب ترین عمل بتا رہا ہوں، سنت سے بتا رہا ہوں۔ یہ نماز کے آخر میں جب آپ ربنا آتنا فی الدنیا پڑھتے ہیں، اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے یہ بالکل نماز کا اختتام ہے۔ جو دعا مانگی جاتی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو بعینی ہی قبول فرماتے ہیں، اور بڑی جلدی قبول فرماتے ہیں۔ ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ایک حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ انا الی اللہ راغبون، نماز کے اندر پڑھنا شروع کر دیجئے، اللہ اتنی مرتبہ حج اور عمرے کی آسانیاں پیدا کر دے گا کہ ہماری سوچ میں بھی نہیں ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں، قدم قدم پہ دعائیں فرما رہے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیے بیماری میں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ہمیں تو پیغمبر نظر آیا مشکلات میں، اس نے ہاتھ اٹھائے اللہ کے سامنے دعائیں کی۔ حضرت لوط علیہ السلام، لو ان لی بکم قوہ او آوی الی رکن شدید، یہ رکن شدید کیا ہے؟ اللہ کا سہارا تھا، رب سے دعا کی اللہ اس دھرتی پر کوئی نہیں ہے جو میرے مہمانوں کے بارے میں میری عزت کو باقی رکھ سکے، اللہ آپ ہی سے فریاد کرتا ہوں عزت باقی رکھ لیجیے۔ پوری قوم سے دست بستہ عرض کر رہے ہیں، منت کر کے کہہ رہے ہیں وَلَا تُفْضِحُونِ فِي ضَيْفِي، مجھے اپنے مہمانوں کے بارے میں ذلیل نہ کرو، وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي، مجھے ذلیل نہ کرو۔ تم میں کوئی سمجھدار نہیں ہے؟ جب نہیں تو پھر عرش کا جو رب تھا اسی سے فریاد کی، اور پھر اللہ نے اس فریاد کے اندر تاخیر نہیں کی، حضرت جبرائیل کو بھیجا فرشتوں کے ساتھ، پوری بستی کو مٹی سمیت زمین سمیت اٹھا کے آسمانوں کے قریب لے جا کر، احادیث اور سیرت کی کتب میں ہے کہ ان کے مرغوں کی آوازیں اور ان کے گدوں کے ہنہنانے کی آوازیں آسمان کے فرشتوں نے سنی، وہاں سے ان کو پلٹ کے زمین پہ پھینکا گیا، الٹا کر کے، اور پھینکا نہیں، امطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود، کنکریوں کی برسات کر دی گئی۔ پکارو تو صحیح مضطر ہو کر، اپنے آپ کو ہر طرف سے کٹا ہوا سمجھ کر، جہاں توقعات وابستہ ہوں گی وہاں دعاؤں کے اندر تاخیر ہوگی۔ یہ بھی میرے کام آ جائے گا، فلاں بھی اپنا ہے، اس سے بھی تعلق ہے، بہت لوگ نے جی تعلق لے ہو جلسی کم، پھر وہاں جو دعا ہو رہی ہے یہ دعا ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں کہ یہ آخری درجے کی دعا ہوتی ہے، پھر اس کی قبولیت میں وقت ضرور لگتا ہے۔ ہر طرف سے کٹ جاؤ، مضطر اس کو کہتے ہیں جس کے سامنے اللہ کے سوا اور کوئی راستہ نہ ہو، اسے زمین پہ کوئی سہارا نظر نہ آئے، ہر طرف سے